اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الآخر ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے کربلا والوں کا ماتم دار تھا جنگل میں کون کربلا والوں کا ماتم دار تھا جنگل میں کون رونے کو شبنم ہوا تھی خاک اڑانے کے لیے رونے کو شبنم ہوا تھی خاک اڑانے کے لیے ظہر کو زینب سے ملنے جب گئے گھر میں حسین
ظہر کو زینب سے ملنے جب گئے گھر میں حسین کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے۔ کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب بارہا، کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب بارہا، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑانے کے لیے، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑانے کے لیے۔ حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے، حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے، ہاتھ پکڑے تھی رسن رستہ بتانے کے لیے، ہاتھ پکڑے تھی رسن رستہ بتانے کے لیے۔ صبح سے تا ظہر شے کو تھی یہ زہرا کی صدا، صبح سے تا ظہر شے کو تھی یہ زہرا کی صدا، ہم نے پالا تھا تمہیں لاشیں اٹھانے کے لیے، ہم نے پالا تھا تمہیں لاشیں اٹھانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے،
کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے گھر کو چھوڑا. کسی نے رو کے دعا کی علی کے صدقے میں، کسی نے رو کے دعا کی علی کے صدقے میں، اور دعا کسی کی ہے بنت نبی کے صدقے میں. نماز پڑھ کے کوئی بولا الاجل مولا، نماز پڑھ کے کوئی بولا الاجل مولا، ظہور ہے تمام مشکلوں کا حل مولا. غم فراق میں روتا ہے گڑ گڑا کے کوئی، غم فراق میں روتا ہے گڑ گڑا کے کوئی، اور ہر ایک ظلم پہ رہتا ہے تل ملا کے کوئی. ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک ظلم پہ رہتا ہے تل ملا کے کوئی. گزر گئے ہیں زمانے اب آئیے مولا، گزر گئے ہیں زمانے اب آئیے مولا، جو غفلتوں میں ہیں ان کو جگائیے مولا. عریضہ لکھ کے یہ مولا کے پاس بھیج دیا، عریضہ لکھ کے یہ مولا کے پاس بھیج دیا، اور لکھا نہ کریے شیعوں کو اداس بھیج دیا. عریضہ دیکھ کے مولا خود اشکبار ہوئے، عریضہ دیکھ کے مولا خود اشکبار ہوئے، اور ان کے آنسوؤں سے تر لب و رخسار ہوئے. کہا امام نے غیبت یہ مجھ پہ بھاری ہے. امام کے لیے بھی بہت بڑی یہ مشکل ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں خدا کے اذن کا. تو کہا امام نے غیبت یہ مجھ پہ بھاری ہے، میں جانتا ہوں سلسلہ دعا جاری ہے، اور بہت تڑپتا ہوں میں انتقام لینے کو. منتقم خون حسین، بہت تڑپتا ہوں میں انتقام لینے کو. رضائے رب ہے مگر امتحان لینے کو. جو کربلا کا ہے منظر دکھائی دیتا ہے. مولا تو ان منظروں کو اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہے کیونکہ وہ امام زمانہ ہے. تو جو کربلا کا ہے منظر دکھائی دیتا ہے، اور اہل ظلم کا لشکر دکھائی دیتا ہے. دکھے ہے خون میں ڈوبا وہ حلق اصغر بھی، اور دکھے ہے خون میں ڈوبا وہ حلق اصغر بھی، وہ ایڑیوں کو رگڑتے تڑپتے اکبر بھی. اور کٹا کے ہاتھ کو عباس جری کا سونا، کٹا کے ہاتھ کو عباس جری کا سونا، اور لرز سا جاتا ہوں سن کر سکینہ کا رونا. اور وہ خشک حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، وہ خشک حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، اور دھڑکتے خیموں میں شبیر کا منظر دیکھا، دھڑکتے خیمہ شبیر کا منظر دیکھا. وہ العطش کی صدائیں ہیں سامنے میرے، ہم لوگ تو سنتے ہیں، وہ ان کے تو گویا سامنے ہے. وہ العطش کی صدائیں ہیں سامنے میرے، وہ العطش کی صدائیں ہیں سامنے میرے، اور وہ چھنتی سر سے ردائیں ہیں سامنے میرے. وہ بیڑیاں وہ نقاہت رسن ہے یاد مجھے، وہ بیڑیاں وہ نقاہت رسن ہے یاد مجھے. وہ طوق و خار جو کاٹے بدن کو یاد ہے مجھے. تم ہی بتاؤ بلاتے نہیں ہو کیوں مجھ کو. ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور مولا سوال کر رہے ہیں کہ تم ہی بتاؤ بلاتے نہیں ہو کیوں مجھ کو، تیار ہو کے دکھاتے نہیں ہو کیوں مجھ کو. اور زباں پہ جھوٹ عمل میں چھپی ہے مکاری، زباں پہ جھوٹ
عمل میں چھپی ہے مکاری، اسی میں ڈوب گئے، کیا یہی ہے تیاری؟ اور قرآن پڑھنے سے دامن کو خود بچاتے ہو، قرآن پڑھنے سے دامن کو تم بچاتے ہو، اور نظر سے شرم کے پردے بھی خود ہٹاتے ہو۔ ہر ایک بات میں غیبت کا بول بالا ہے، غنا کے ساتھ اترتا تیرا نوالا ہے۔ نماز وقت پہ پڑھنے کو تم تیار نہیں، نماز وقت پہ پڑھنے کو تم تیار نہیں، جو خمس حق ہے وہ دینے کو تم تیار نہیں۔ حرام پیٹ میں بھر کر غرور کرتے ہو، حرام پیٹ میں بھر کر غرور کرتے ہو، اور تم اقتدار پہ دولت پہ خوب مرتے ہو۔ حجاب تم کو بہت عیب دار لگتا ہے، ہم اور آپ تو نہیں کہہ سکتے، مگر امام کا تو پیمانہ وہی رہے گا نا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، حجاب تم کو بہت عیب دار لگتا ہے، جو بے حیا ہو وہی تم کو یار لگتا ہے۔ شیعہ ہمارے اگر ہو تو اتباع بھی کرو۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی، وعلى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق کائنات قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اس آیت کا انتخاب کیا کہ اس ذیل میں کچھ گفتگو ہو، لیکن چونکہ یہ ایام منسوب ہیں شہادت صدیقہ طاہرہ بنت رسول سیدہ کونین۔ میں ایک دو تبرکن احادیث آپ کی خدمت میں شہزادی کی شان میں پیش کروں، پھر اس موضوع پہ گفتگو کروں۔ بہت زیادہ احادیث و روایات خود ہماری کتابوں میں بھی اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی عظمت صدیقہ طاہرہ پہ
احادیث نقل ہوئی ہیں، جس میں سے ایک سب سے مشہور حدیث اور مشہور کتاب بھی، یعنی بلکہ قابل اعتبار کتاب ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اگر یہ کہا جائے قرآن کریم کے بعد اہل سنت کے نزدیک سب سے زیادہ جس کتاب کا اعتبار ہے وہ یہی کتاب ہے، کون سی؟ صحیح بخاری، جس میں یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے مسور ابن مخرمہ سے، حدیث نمبر 3510 تیسری جلد میں ہے، جس میں انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ دوسری کتاب جو اہل سنت کے نزدیک ہے وہ ہے صحیح مسلم، اس میں بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک حدیث ہے فاطمۃ بضعۃ منی من آذانی من آذاہا یوزینی من آذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ دو اہم کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی متعدد کتابوں میں فضائل صدیقہ طاہرہ کو نقل کیا گیا ہے۔ خود اگر ہماری کتابوں کے حوالے سے دیکھیے آپ تو 2-3 میں حدیث چھوٹی چھوٹی، لیکن حدیث چھوٹی ہے لیکن عظمت اور معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے نویں امام حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم ائمہ اطہار مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کتنا ایک امام معصوم کہہ رہا ہے، امام معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں، نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں، وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا یعنی ہم تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری جدہ ماجدہ ہم ائمہ اطہار پہ اللہ کی حجت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ، یعنی اس سے آپ عظمت صدیقہ طاہرہ کو درک کر سکتے ہیں، کیا مقام اللہ نے دیا ہے بنت رسول کو، اور ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ آپ نے بھی ایک حدیث بہت ہی بامعنی اور بہت ہی باعظمت حدیث ہے یہ، جس میں امام زمانہ نے فرمایا اِنَّا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیے کوئی ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بنت رسول فاطمہ زہرا میں نمونہ عمل ہے، صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ معصومین میں سب سے کم عمر کسے ملی ہے؟ 14 معصومین میں سب سے کم عمر کسے ملی ہے؟ بی بی دو عالم کو، صرف 18 سال، صرف 18 سال۔ اور سب سے زیادہ عمر کسے ملی ہے؟ ہمارے زمانے کے امام جو ابھی زندہ بھی ہیں اور تقریباً 1200 سال سے زندہ ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، 14 معصومین میں سے جسے سب سے کم عمر ملی ہے صرف 18 سال، اس کے لیے وہ معصوم جسے سب سے زیادہ عمر ملی ہے 1200 سال سے زیادہ، وہ کہہ رہا ہے اس کم عمر کے لیے کہ اس زندگی میں میرے لیے آئیڈیل ہے۔ تو آپ سوچئے کتنی عظیم ہستی ہوگی صدیقہ طاہرہ کی کہ زمانے کا امام بھی کہہ رہا ہے صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ عمل پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور جس چیز نے صدیقہ طاہرہ کو ممتاز کیا ہے دوسروں سے، وہ صدیقہ طاہرہ کی وہ سیرت ہے جو آپ کی ان 18 برسوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ اتنی تمام عظمتوں کے بعد ان احادیث کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے بعد بھی آپ جب زیارت پڑھیں گے صدیقہ طاہرہ کی تو یہ انداز ہمیں دوسرے معصومین میں نہیں ملتا ہے، جس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ کی پیدائش سے پہلے،
دیکھیے قرآن نے کہا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں بھی کہا ہے کیا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے؟ ہم سب سے عہد لیا گیا ہے، امتحان اس دنیا میں لیا جاتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے، خود معصوم کی حدیث کے مطابق آپ نے پیدائش سے پہلے، خلقت سے پہلے امتحان بھی دیا ہے اور اللہ کے امتحان میں کامیاب بھی ہو کے آئی ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اللہ نے دوسری تمام ہستیوں کے لیے اس دنیا کو خلق کیا ہے تاکہ اس میں انہیں آزمایا جائے، لیکن عظمت صدیقہ طاہرہ کو درک کیجئے، آپ کی خلقت سے پہلے امتحان بھی لیا ہے اور امتحان میں شہزادی کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دنیا میں اللہ کو ان تمام امتحانات اور بلاؤں میں ہمیں گرفتار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی اللہ تو ہمارے ضمیر سے واقف ہے، ہمارے کردار سے واقف ہے، اسے ہمارے اعمال کا بھی علم ہے، ہمارے فکر کا بھی علم ہے، ہمارے ایمان کا بھی علم ہے، اسی کو بنیاد بنا کے، معیار بنا کے ہمیں جو مستحق تھا جنت کا اسے جنت بھیج دیتا، جو مستحق تھا جہنم کا اسے جہنم بھیج دیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، 60 70 80 50 40 سال جو بھی عمر جسے دی، اور اس عمر میں بھی ہمارا امتحان لیا گیا۔ کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیا ہے، کبھی مال کے ذریعے امتحان لیا ہے، کبھی عزت و آبرو کے ذریعے امتحان لیا ہے، یعنی امتحانات میں ہمیں گرفتار کیا ہے تاکہ انتخاب کیا جائے کہ کس کا ایمان زیادہ ہے، کس میں تقوی زیادہ ہے، کس میں پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو جب خود اللہ ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا، تو پھر اسے ضرورت کیا تھی اس امتحان لینے کی؟ کیا ضرورت؟ اگر آپ سامنے کی بات دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کلاس 50 بچے کلاس میں ہیں، پورے سال بچے پڑھتے ہیں اور آخر سال ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کے پوچھئے اسکول والوں سے کہ یہ امتحان کیوں لے رہے ہو؟ کیا امتحان سے کسی بچے کا علم بڑھتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، امتحان سے علم نہیں بڑھتا ہے۔ پھر کیوں انہیں زحمت میں ڈال رہے ہو؟ پھر انہیں کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو؟ دیر رات تک جگ رہے ہیں، دیر رات تک پڑھ رہے ہیں۔ اسکول والے جواب دیں گے یہ امتحان سے ان کا علم نہیں بڑھتا ہے، لیکن امتحان سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس بچے نے پورے سال محنت سے پڑھائی کی ہے، کس نے صرف کھیل اور کود میں زندگی بسر کی ہے۔ جانتے ہیں اساتذہ بھی، جانتے ہیں ٹیچرز بھی کون بچہ کلاس میں کیسا پڑھنے والا ہے، کون پڑھتا ہے، کون صرف کھیلتا کودتا ہے، لیکن جب تک امتحان نہ لیا جائے گا دوسروں کے لیے کیسے واضح ہوگا کہ کون پڑھنے والا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، کون صرف وقت گزارنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میرے علم میں تو ہے کہ کون زیادہ متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون مومن ہے، لیکن ممکن ہے تم میں سے کوئی کھڑے ہو کے اعتراض کر دے کہ تم نے ہمارا امتحان ہی نہیں لیا، ورنہ ہم بھی جواب میں بتاتے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا تقوی کتنا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں اس دنیا میں زندگی دے رہے ہیں، ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے، تب امتحان سے گزرنے کے بعد معلوم ہوگا کس کا ایمان زیادہ ہے، کس کا تقوی زیادہ ہے، کس میں پرہیزگاری زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور امتحان کیسے کیسے لیا ہے؟ مختلف طریقے کے موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں اس دنیا میں، اور آج کے دور میں تو خاص طور سے دیکھیے جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پہ شیطان کے حربے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ہمارے بزرگ یہاں جو موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے دور میں گناہ میں مبتلا ہونے کے اتنے ذرائع نہیں تھے جتنے آج ہیں، اتنے ذرائع نہیں تھے۔ کوئی جوان اگر حرام فعل میں گرفتار ہونا چاہتا، مبتلا ہونا چاہتا، تو اس کے لیے اتنے وسائل فراہم نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کوئی تصویر آ جاتی ہے،
کبھی کوئی کلپ کھل جاتی ہے. اب یہ انسان کا، مومن جوان کا، مومن بچے کا یہیں پہ امتحان ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنا فیس بک کھولا یا یوٹیوب کھولا یا انسٹاگرام کھولا اور ہمارے سامنے کوئی ایسی تصویر آ گئی کہ شریعت نے جسے دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، آیا ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں یا اپنے عقل کی سنتے ہیں؟ ہمارا نفس ہمیں بہکانا چاہ رہا ہے، عقل کہہ رہی نہیں، تمہارے لیے اس تصویر پہ 1 سیکنڈ بھی رکنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. اور جتنے زیادہ موانع اور رکاوٹ بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا جاتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ایکم احسن عملا. میں ایک مثال دوں. آج آپ جس صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک کھیل ہے جو بہت زیادہ کھیلا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے. کون سا کھیل؟ آپ سبھی نام لے سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں میرے خیال سے اس سے زیادہ کرکٹ. بچے کھیلتے بھی رہتے ہیں گلیوں میں، میدانوں میں بھی، اور جب کہیں سے میچ ہوتا ہے تو دیکھتے بھی رہتے ہیں. موبائل ہاتھ میں ہے، کام کر رہے ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور اس میں لوگ اپنا اسکور دیکھ رہے ہیں. نماز کے درمیان جہاں پہ پہلے تعقیب پڑھی جاتی تھی، جہاں پہ تسبیح پڑھی جاتی تھی، جو بیچ میں 1-2 منٹ کا وقفہ ملتا ہے اس میں انسان اسکور چیک کرتا ہے. یعنی ہماری بدبختی دیکھیے کہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. جو فرصت اللہ نے ہمیں دی ہے اپنی عبادت کے لیے، اسے بھی ہم گنوا دیتے ہیں اپنے اس حماقت میں. اسے حماقت کہا جائے گا. دیکھیے جو لوگ کھیلتے ہیں کم سے کم ان کی صحت کے لیے کچھ مفید ہے، ورزش ہوتی ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو موبائل پہ صرف دیکھتے ہیں سوائے وقت تلف کرنے کے، وقت برباد کرنے کے، انہیں کچھ حاصل ہونے والا، اور ہر لمحے کا، ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا اللہ ہم سے حساب لے گا کہ جو ہم نے تمہیں 40 50 60 70 سال عمر دی تھی اس میں تم نے کتنی ہماری عبادت میں گزاری، کتنی ہماری مخلوقات کی خدمت میں گزاری، کتنی لہو و لعب میں گزاری. اس کا جواب ہمیں دینا ہے. بہرحال یہ کرکٹ ہم کھیلتے ہیں، سبھی کھیلتے ہیں. ایک زمانے میں ہم بھی بہت دیکھتے تھے، دیکھیے بہت ایسا نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں، یعنی وقت کی بربادی کے کچھ نہیں. کھیل وہ رہا ہے، پیسہ اسے مل رہا ہے، خوش وہ ہو رہا ہے. اگر وہ ہارتا ہے تو ہم روتے ہیں، وہ جیتتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ دوسرا خوش ہو رہا ہے، دوسرا کمال کر رہا ہے، رو ہم رہے ہیں، خوش ہم ہو رہے ہیں. نہیں، عجیب چیز ہے. ہمیں اپنی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک سیکنڈ منٹ کا ہمیں حساب کرنا ہے کہ ہمیں کس لیے یہ زندگی دی گئی ہے، یہ سانسیں ہمیں کس لیے دی گئی ہیں. خود اللہ نے فرمایا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمہیں بندگی کے لیے خلق کیا ہے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے. اس جو زندگی تمہیں دی گئی ہے اس میں تم اپنی زندگی کے ان اوقات کو، ان لمحوں کو، ان منٹوں کو برباد نہ کرو. بہرحال یہ کرکٹ سب دیکھتے ہیں. میں مثال دے رہا تھا، جتنے زیادہ موانع ہوں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، موانع اور رکاوٹوں سے خود کو بچاتے ہوئے جو انسان باہر آئے گا وہ باکمال ہے. آپ کہتے ہیں آج ہمارے ہندوستان میں فلاں بلے باز سب سے اچھا ہے. اگر کسی بلے باز کی بیٹنگ، بلے بازی کو پرکھنا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ ہندوستان کا سب سے اچھا بلے باز ہے؟ آپ کہیں گے یہ جب دنیا کی دوسری سب سے مضبوط ٹیم سے میچ ہوا، توجہ فرمائیے گا، جس ٹیم میں ایک سے ایک بڑھ کے اچھے فیلڈرز، اچھے کیچ لینے والے، اچھی بالنگ کرنے والے، اچھا وکٹ کیپر پوری فیلڈ میں سجا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی جب یہ بیٹنگ کرنے آتا ہے تو پھر شاٹ لگاتا ہے، کبھی 4 رن کے لیے بھیجتا ہے، کبھی 6 رن کے لیے بھیجتا ہے، کبھی 3 رن کے لیے، کبھی 2 رن کے لیے، کبھی سلپ سے مار رہا ہے، کبھی کور سے مار رہا ہے. توجہ فرمانے. اس کا مطلب جب مضبوط ٹیم سامنے موجود ہو مخالف کی، اور وہ آپ پہ حملہ ور بھی ہو، اس کے حملوں سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ جانا، یہ کمال کی دلیل ہے. لیکن اگر صرف فیلڈ خالی ہو، نہ مخالف ٹیم کا بالر ہو، صرف بالر کھڑا ہو، نہ کیپر ہو، نہ سلپ پہ کوئی ہو، نہ کور پہ کوئی ہو، نہ فیلڈنگ میں کوئی ہو، ایک اکیلا بالر ہے، ایک سامنے بلے باز ہے، وہ بال کر رہا ہے، یہ مار رہا ہے، کہیں 4 مار رہا ہے، کہیں 6 مار رہا ہے. آپ کہیں دیکھو ہندوستان کا کتنا اچھا بلے باز ہے، سب کہیں گے بھائی اس میں کون سی اچھی بلے بازی؟
نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. جہاں بلے میں گیند لگی گیند چلی گئی، اس میں کمال اس کا نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ مخالف نے میدان چھوڑ رکھا ہے. توجہ فرمائیے گا. جب جب موانع اور رکاوٹیں مخالفوں کی طرف سے زیادہ ہوں اور اس کے بعد بھی آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں تب کمال ہے. آج کی اس دنیا میں لمحے لمحے شیطان تمہیں ورغلانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے. یہی تو کمال ہے جب دشمن تمہیں مقابلے میں آ کے ہر مرحلے میں بہکانا چاہتا ہے، تم اس کے ورغلائے ہوئے راستے سے خود کو بچاتے ہوئے مقصد تک پہنچ کے دکھاؤ کہ ہم با ایمان بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ورنہ خالی فیلڈ پڑی ہو اور اس میں انسان مطلب مسجد میں آ کے کوئی بیٹھ جائے. جیسے پہلے ہمارے اسلام میں بہرحال اس کی سخت مذمت بھی ہے، جسے کہتے تھے رہبانیت. آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، صبح سے شام تک خالی اللہ کا سجدہ ہے، تسبیح ہے، قرآن ہے، دعائیں ہیں. یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تم فیلڈ میں جاؤ، معاشرے میں جاؤ. معاشرے کو ترک کرنا ایمان کی نشانی نہیں ہے، معاشرے میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت ایمان کی نشانی ہے. تمہیں معاشرے میں رہنا بھی ہے، دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی صراط مستقیم سے بھٹکنا نہیں ہے. اور جب تم ان تمام موانع اور رکاوٹوں کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جاؤ گے تب کہا جائے گا کہ تمہارا عمل دوسروں سے. میں نے ایک مثال دی آپ کو کرکٹ کی، فٹ بال کی بھی مثال میں دے دوں اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ آؤں. یہ فٹ بال میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہی کھلاڑی ہوتے ہیں. ایک فٹ بال کو گول میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جو مخالف ٹیم ہوتی ہے وہ روکنے کی کوشش کرتی ہے. ایک گول کیپر ہوتا ہے جو ہر طرح سے تیار ہوتا ہے کہ آپ کی گیند کو نہ جانے دے اندر، ہے نا. اور اگر کوئی یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہم مثلا رونالڈو ہیں اور فیلڈ میں کوئی کھلاڑی نہ ہو، کوئی گول کیپر نہ ہو، اس میں تو ہم بھی جہاں فٹ بال پہ مار دیں گے وہ گول کیپر گول میں چلا جائے گا. یہ کمال تو یہ ہے کہ مخالف ٹیم سے بچاتے ہوئے گیند کو اپنے مقصد تک لے جاؤ. آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج مولانا اتنے زیادہ گمراہیوں کے راستے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے جوان خود کو بچا نہیں پا رہے ہیں. نہیں، بچانا سخت ضرور ہے، لیکن اس دور میں اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گئے تو تمہارا رتبہ ان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوگا جس دور میں شیطان کے بہکانے کے راستے کم ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو اتنی زحمتیں نہیں تھیں اپنے ایمان بچانے کی، اپنے تقوی کو بچانے کی. تمہارے پاس موانع زیادہ ہیں، رکاوٹیں زیادہ ہیں، لیکن اگر اس دور میں تم خود کو بچا لے گئے تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا رتبہ وہ ہوگا جو اصحاب ائمہ کا ہوتا ہے، اصحاب انبیاء کا ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. آزمائش ہونی ہے، سب کی ہونی ہے، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی، اگر چونکہ قرآن کریم نے صاف واضح کیا ہے کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، نماز پڑھنا شروع کر دیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں، مجلسیں کرنا شروع کر دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے، کلام اللہ، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. ایمان لے آئے ہو، ہمارے بن گئے ہو، تو اب خود کو تیار کر لو بلاؤں میں گرفتار ہونے کے لیے، خود کو تیار کر لو امتحانات میں مبتلا ہونے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہی یہی ہے، جو جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے بلاؤں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. امتحان کم نہیں ہوتے ہیں. اب تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیجئے،
جو اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک ہوا اسے اتنا زیادہ بلاؤں میں گرفتار کیا گیا، چاہے وہ ایوب ہوں، چاہے خلیل اللہ ابراہیم ہوں، اور چاہے پیغمبر ہوں ہمارے، اور چاہے سرکار سید الشہداء امام حسین۔ لیکن کمال دیکھیے یہی ہے، کمال یہ ہے کہ جب بلائیں بڑھ جائیں اور اس کے بعد بھی تم امتحان کے منزل میں آ کے رضائے رب کے علاوہ کچھ نہ کرو، رضائے رب کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنتے ہیں، جب انہوں نے اصنام کو توڑا ہے اور نمرود نے انہیں سزا دی ہے، ایک آگ روشن کی گئی جس کی تپش 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک جاتی تھی، روایات کے مطابق کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اس آگ میں جب جناب ابراہیم کو پھینکا جانے لگا، اب جو بارش برسانے پہ معمور فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں پروردگار ایک ہی تو یکتا پرست ہے، ایک ہی تو تیرا ماننے والا ہے، اگر یہ بھی جل گیا تو پھر کوئی موحد کوئی یکتا پرست نہیں بچے گا، اجازت دے کہ ہم جا کے ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے کہا تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ ابراہیم کے پاس آ کے کہتے ہیں حل لکا حاجہ ابراہیم، ابراہیم مدد چاہیے۔ پلٹ کے جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اما الیک فلا، ہاں مدد کی ضرورت ہے تو، لیکن تم سے توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے جو اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے بلائیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن ادھر سے بھی اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اب جو ہوائیں چلانے پہ معمور فرشتے ہیں انہوں نے اجازت لی، اللہ سے اجازت لے کے ابراہیم کے پاس آئے، حل لکا حاجہ ابراہیم، وہی جواب جو ان فرشتوں کو دیا تھا، اما الیک فلا، ہے تو لیکن تم سے نہیں ہے۔ آخر میں جناب جبرائیل امین خود اجازت لے کے آتے ہیں، اے ابراہیم خلیل اللہ میں خود جبرائیل ہوں، آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے، حل لکا حاجہ، مدد کی ضرورت ہے۔ جو ان فرشتوں کا جواب تھا ابراہیم خلیل اللہ کا، وہی جواب جبرائیل امین کو بھی دیتے ہیں، اما الیک فلا، ہے تو لیکن تم سے نہیں۔ آگ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ آپ نے کبھی یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ ابراہیم نے ہر فرشتے کو واپس کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ مدد کی ضرورت ہے تو لیکن تم سے نہیں، یعنی کس سے ہے؟ اللہ سے، لیکن آگ میں چلے گئے، جس سے مدد کی ضرورت تھی بھی اس سے بھی مدد نہیں مانگی۔ یہی سوال ایک صحابی نے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، مولا آخر وجہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم ہر فرشتے کو واپس کرتے رہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں، مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں۔ آخر وجہ کیا تھی کہ جس سے مدد کی ضرورت تھی بھی اس سے بھی مدد نہیں مانگی؟ مولا امام صادق فرماتے ہیں اس لیے، سنیے گا اللہ اکبر، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کی مرضی کا علم نہیں تھا کہ آیا اللہ انہیں جلانا چاہتا ہے یا آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ ابراہیم کوئی ایسی دعا نہیں کرنا چاہتے تھے جو رضائے رب کے خلاف ہو۔ اگر اللہ انہیں جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم جلنے پہ راضی ہے، اگر بچانا چاہتا ہے تو ابراہیم بچ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیں جو اللہ سے کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ رضائے رب کے خلاف وہ کچھ دعا بھی نہیں کرتے۔ البتہ یہ مقام انبیاء اور ائمہ کا ہے، ہم جیسے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا جو جتنا مقرب ہوتا ہے پھر اس پہ بلائیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جب بلائیں بڑھتی جاتی ہیں تو ادھر سے بھی کردار ایسا ہوتا ہے کہ ہر بلا کے سامنے وہ کہتا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، جو تو چاہے پروردگار۔ تو کربلا میں یہی تھا، دیکھیں امام حسین ششماہے کو ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، پروردگار حسین راضی ہے اس بات سے کہ تو راضی ہے، یعنی اگر تو راضی ہے کہ میں ششماہے کی قربانی دوں تو حسین بھی راضی ہے۔ یہ ہے رضائے رب کے آگے تسلیم ہو جانا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں میں جن میں ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، دیکھیں یہ بیماری بلا ہے، امتحان ہے، بلائیں امتحان ہے۔ کبھی ہمارے درمیان سے کوئی جوان ہم سے گزر جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ کبھی ہم
اچھا بزنس ہمارا چل رہا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، ایسی کوئی آفت آتی ہے کہ سب کچھ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ امتحان کے منزل میں اب امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری دولت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اولاد چلی گئی ہے، عزیز بچھڑ گیا ہے، تو ہم اللہ کی حمد و شکر کر رہے ہیں یا شکوے کر رہے ہیں؟ اگر شکوے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم امتحان میں پچھڑ رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے رضا پر راضی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے بچھڑنے والے کو بھی عظیم اجر دے گا، ہمیں بھی عظیم اجر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رضا پہ راضی رہنا یہ ایک مومن کے ایمان کا کمال ہے۔ دیکھیے بہت سے ہمارے درمیان اگر آپ دیکھیے تو 3 گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کی خالقیت پہ ایمان رکھتے ہیں، رازقیت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو مدبر نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ ان سے کہیے کہ نماز پڑھو، دیکھیے ایسے پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں نہ ہو، لیکن ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد بھی اس نظریے اور اس فکر کے حامل ہیں۔ کیا؟ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم مانتے ہیں، اللہ رزق ہمیں دے رہا ہے، ہم مانتے ہیں، نماز پڑھ لو۔ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بہت سے فرشتے خلق کر رکھے ہیں، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے، اسے ہمارے ان سجدوں کی ضرورت۔ دل صاف رکھو، دل صاف رکھو، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بقیہ اللہ کو اور کوئی ضرورت نہیں۔ ایک گروہ یہ جو خطرناک گروہ ہے، خطرناک گروہ، یعنی اللہ کے حکم پہ نہ صرف یہ کہ اسے مانتا نہیں ہے بلکہ اس سے علناً انکار کرتا ہے۔ اور اس گروہ کا شمار کہاں، کس گروہ میں ہوگا؟ جب اللہ نے جناب آدم کے لیے حکم دیا کیا کہ انی خالقم بشرم من طین، ہم اس مٹی سے بشر بنانے والے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم اسے بنا لیں اور اس میں اپنی روح پھونک دیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس نہیں گیا سجدے میں۔ کیا اس نے کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آگ افضل ہے، مٹی سے میں سجدہ۔ یعنی ابلیس یہ قبول کر رہا تھا کہ اللہ خالق ہے، اس نے نہیں کہا کہ تو خالق نہیں ہے۔ ابلیس اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، پروردگار بھی مانتا تھا، رازق بھی مانتا تھا، سب کچھ ماننے کے باوجود اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا دور ہو جا میری بارگاہ سے۔ یعنی وہ گروہ جو تمام، اور دیکھیے یہ ابلیس وہ ہے جس نے ہزاروں سال سجدے کیے، چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے۔ روایات کے مطابق 5 سے 6 ہزار سال اس نے عبادت کی ہے۔ 5-6 ہزار سال کے سجدے ایک طرف، اللہ کے حکم کا انکار ایک طرف۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم عبادتوں پہ، اپنی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پہ ناز کرنے لگتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں شیطان بہکا نہیں پائے گا۔ نہیں، خطرہ بہرحال ہے، اس لیے کہ یہ خود شیطان جو دوسروں کو بہکانے کا ذمہ لیے ہوئے ہے، یہ خود 5-6 ہزار سال سجدے کر کے بہک گیا۔ تو 5-6 ہزار سال جب عبادت کسی کو نہیں بچا سکی تو ہماری 30-40 سال کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں بچا لے جائے گی؟ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور ابلیس کی کیٹیگری میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ابلیس کے برخلاف اللہ کے حکم کے آگے خود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو رضائے رب ہو اس کے آگے ہمیں جھکنا ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارا دل کیا کر رہا ہے، ہماری مرضی کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، ہمارے جذبات کیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، اللہ کو مدبر بھی مانتا ہے، یعنی یہ مانتا ہے کہ اللہ نے نماز واجب کی ہے، پڑھنی چاہیے، روزہ واجب کیا ہے، رکھنا چاہیے، حج پہ جانا واجب ہے، اگر مستطیع ہے تو جانا چاہیے، مانتا ہے لیکن نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج پہ جاتا، یعنی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔
جسے سادے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، علی کو مانتا ہے لیکن علی کی، حسین کو مانتا ہے لیکن حسین کی نہیں مانتا۔ یہ دوسرا گروہ ہے، اللہ اس گروہ سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے آگے خود کو تسلیم کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، مولا علی کو بھی مانتا ہے اور جو مولا علی نے کہا ہے اس پہ بھی عمل کرتا ہے، حسین ابن علی کو بھی مانتا ہے اور حسین ابن علی کے اقوال پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے جو حقیقی شیعہ۔ حقیقی شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر علی پہ ایمان ہے تو پھر علی کے بات کو بھی اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائے۔ حسین ابن علی پہ ایمان ہے، انہیں اپنا امام مانتا ہے تو پھر حسین ابن علی کے راستے پہ چل کے بھی دکھائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں مولا علی اور راستہ ان کا ہو جنہوں نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی، ہم کہیں ہم صدیقہ طاہرہ کے شیعہ ہیں اور عمل اس پہ کریں جو انہوں نے صدیقہ طاہرہ کے ملکیت کو غصب کیا ہے، ہمارا عمل ویسا ہو، تو پھر یہ کیسا کہنا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، فاطمہ کے شیعہ ہیں، حسین کے شیعہ ہیں؟ نہیں، یہ شیعہ ہونا کافی نہیں ہے۔ شیعہ ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ اور دیکھیں حقیقی معنی میں خود کردار وہ ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کو بھی بتاتا ہے، انسان کتنا شیعہ ہے یہ خود بیان کرتا ہے انسان کا کردار۔ یہ ہم جیسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں ثابت کرنا پڑتا ہے اور ہم کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے شیعہ ہیں، لیکن جو واقعی معنی میں شیعہ ہوتے ہیں، آج آیت اللہ سیستانی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، خود کردار سیستانی بتاتا ہے کہ علی کے شیعہ ہیں۔ خامنئی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ علی کے شیعہ ہیں، خود کردار خامنئی بتاتا ہے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، لیکن ان کا عمل خود بتا رہا تھا کہ حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یعنی خود کردار کو اتنا باعظمت بناؤ کہ تمہارا کردار خود گواہی دے کہ علی کا شیعہ ہے، یہ حسین کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کو کچل کے معصومین کے حکم کے آگے تسلیم کر دیں، اور یہ آسان چیز نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہ آپ مت تصور مجلس میں بیٹھ کے سوچ لیجئے کہ نہیں ہم سب الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ امام کچھ کہیں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی داستانوں سے کہ جب چاہنے والے بھی اپنے نفس کے آگے امام کی بات کا انکار کرتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں اس طرح زندگی بسر کریں جیسے ایک امام زمانہ کا منتظر ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں خود کو ایسا بنانا ہوگا کہ کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی یہ خمس کیوں۔ آپ کی اتنی عقل کہاں ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ خمس کیوں؟ جب آپ نے اپنا امام علی کو بنا لیا ہے، جب آپ نے حسین کو اپنا امام مان لیا ہے، پیغمبر کو اپنا رسول مان لیا ہے، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لی ہے، کلام الہی پہ ایمان لے آئے ہیں، تو پھر آپ اس کی مانیے، وہ جو کہیں اس پہ عمل کیجئے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ مرجعیت اور فقاہت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے زمانے کے امام کو دیکھیے کہ غیبت سے پہلے کیا کہہ کے گئے ہیں۔ وہی اگر کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری غیبت میں ان فقہا کی پیروی کرنا، تو پھر آپ کی ذمہ داری اب اپنے عقل کا استعمال نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے اپنے امام کے حکم پہ عمل کرنا۔ وہ ہمارے سمجھ میں آیا یا نہ سمجھ میں آیا، اس لیے کہ ہماری عقل کتنی ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ ہمیں اس عقل کی پیروی کرنا ہے جو وحی الہی سے متصل ہے، جو اللہ کے کلام سے متصل ہے۔ اور جب کوئی ایسا بنتا ہے تو حقیقی معنی میں شیعہ بنتا ہے۔ میں ایک مثال دوں اور اس کے بعد مصائب پہ آتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ابن ابی یافور، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، ان سے پوچھتے ہیں ابی یافور تم ہمیں اپنا امام مانتے ہو؟ کہا جی مولا، اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا کتنا امام مانتے ہو، یعنی ہماری کتنی اطاعت کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم سب کو بھی ایسا ہی شیعہ بننے کی ضرورت ہے۔ ابی یافور کہتے ہیں، سامنے ایک انار رکھا ہوا تھا، انار۔ ابی یافور کہتے ہیں مولا
بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو سامنے انار رکھا ہے، اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ ابی یافور اس انار کا آدھا حصہ حلال ہے آدھا حصہ حرام ہے، تو مولا میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ مولا یہ کیسے ممکن کہ ایک انار کا آدھا حصہ حلال ہو ایک انار کا آدھا حصہ حرام ہو۔ اگر آپ کہہ دیں گے یہ حلال ہے تو جسے آپ نے حلال کہا ہے اسے حلال مان لوں گا، جسے حرام کہا ہے اسے حرام مان لوں گا۔ اس لیے کہ جب ہم نے آپ کو اپنا امام مان لیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ متصل ہیں وحی الہی سے، تو اس کا مطلب آپ کا فرمان وہی ہوگا جو اللہ کا فرمان ہے۔ ہمیں بھی ایسا بننا ہے، ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہماری سمجھ، ناقص سمجھ ہمیں صراط مستقیم سے بہکا کے اس راستے پہ لے جائے جو ابلیس کا راستہ ہے۔ بہت سے لوگ بہک گئے، بہت سے لوگ تاریخ میں بہک گئے۔ کبھی وہ ائمہ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور ایک وہ دور آیا جب ائمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ ایک فہرست ہے طولانی، یعنی آپ یقین نہیں مانیں گے، ایسے ایسے لوگ جن کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آج علی کے ساتھ ہیں، کل علی کے مقابلے میں ہوں گے، آج حسین کے ساتھ ہیں، کل حسین کے مقابلے میں ہوں گے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والوں میں کئی ایسے تھے جو جنگ صفین میں علی کے رکاب میں معاویہ سے جنگ کر چکے تھے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے جو کبھی علی کے رکاب میں دشمن سے لڑ رہا تھا وہ اتنا بدل جائے گا کہ آنے والے وقت میں اسی علی کے فرزند کو کربلا کے میدان میں شہید کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ایمان وہ ہے جس کی آخری سانس تک حفاظت ہونی چاہیے، یہ وہ کردار ہے۔ ہمیں خود کو صبح و شام یہ مستقل بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، اور صرف زبانی شیعہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ علی کے شیعہ ہیں، حسین ابن علی کے شیعہ ہیں، امام زمانہ کے شیعہ ہیں۔ اور جس دن ہم نے یہ میں ایک حدیث صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے ایام اس لیے دیکھیے بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ہم سب شیعہ ہیں بھی اور شیعہ رہیں گے بھی آخری سانس تک، اور امام کے ساتھیوں میں اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہوگا، اور اگر اس دنیا سے گزر بھی گئے ہوں گے تو انشاءاللہ رجعت کر کے دوبارہ آئیں گے، اس فہرست میں ہمارا نام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن شیعہ کون ہے؟ بجائے یہ کہ ممبر سے آ کے ہم ثقلین کچھ کہیں یا فلاں کوئی ذاکر کہے فلاں مولوی کہے، بہتر یہ ہے کہ خود امام معصوم سے یا معصوم ہستیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے، آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ صدیقہ طاہرہ کہتی ہیں ان کنتا تعمل بما امرناک، سن لو جو حکم ہم دیتے ہیں اگر تم اس پہ عمل کرتے ہو، وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ، اور جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں ان سے خود کو روکتے ہو، فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِي وَإِلَّا فَلَا، اگر ہمارے دیے ہوئے حکم پہ عمل کرتے ہو، جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں ان سے خود کو روکتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ اب آپ بتائیے، ہم آ کے ممبر سے آپ کو گارنٹی دے دیں کہ آپ پکے شیعہ ہیں اور آپ کی جنت بھی واجب ہے، اور صدیقہ طاہرہ خود یہ کہیں کہ نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو ہماری بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نزدیک صدیقہ طاہرہ کی بات مانی جائے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت صرف اور صرف شیعوں کے لیے ہے، جہنم شیعوں پہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آپ ممبر سے سنتے ہیں ایک دم 100% بات صحیح ہے، لیکن ہاں ایک تھوڑی سی مشکل ضرور ہے۔ مشکل کیا ہے؟ یہ طے کون کرے گا کہ شیعہ ہے کون؟ یہ ہم اور آپ طے کریں گے یا خود علی طے کریں گے؟ ہم زندگی بھر کہتے رہیں ہم مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے شیعہ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ کافی نہیں ہے جب تک خود ادھر سے آواز نہ آئے میرے اللہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے زندگی بھر ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، خود علی آواز دیں یہ ہمارے شیعہ ہیں، خود مولا آواز دیں یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور جب ہم نے خود کو ایسا بنا لیا تو پھر سمجھیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر ہم اس کامیاب امتحان سے باہر آئیں گے جو اللہ اس زندگی میں ہمارا لے رہا ہے۔
اس لیے کہ دیکھیے عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے، صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، عمل کا بھی امتحان ہے، عقیدے کا بھی امتحان ہے۔ اور عقیدہ صرف یہ نہیں کہ ہم امام کو امام مان لیں، نہیں، عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کو مانا ہے تو امام کی بھی مانیں، نبی کو مانا ہے تو نبی کی بھی مانیں۔ اور صدیقہ طاہرہ نے عملی طور پہ اسے پیش کیا ہے۔ جب وہ مشکل پیش آئی ہے، آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، دروازے میں آگ لگائی گئی، ان ایام میں آپ مصائب سنتے آئے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک دو چیزیں۔ جب صدیقہ طاہرہ زخمی ہو کے غش کھا کے گر جاتی ہیں، امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور آپ کو مسجد لے جایا گیا۔ آپ جانتے ہیں جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جس کا پورا جسم زخمی ہو، جب غش سے اس کی آنکھ کھلی ہے، سب سے پہلا سوال کیا کیا اس بی بی نے؟ فضہ کی طرف رخ کر کے کہا، فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ فضہ علی کہاں ہے؟ کہا شہزادی علی کو تو امت لے گئی۔ اب جو کتابوں میں منظر نقل ہوا ہے، بی بی دو عالم ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تھامے ہوئے، دوسرے شکستہ ہاتھ سے مدینے کے گھروں کی دیواروں کو تھامتے ہوئے خود کو مسجد پہنچاتی ہیں، آواز دیتی ہیں، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ جیسے ہی یہ آواز مولا امیر المومنین کے کان میں پہنچتی ہے، سلمان کو آواز دیتے ہیں، سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کریں۔ سلمان نزدیک آتے ہیں، اے بی بی بد دعا نہ کیجئے۔ سلمان تم یہ کیسے کہہ رہے ہو میں بد دعا نہ کروں؟ میرے سامنے علی کو اس طریقے سے لایا گیا ہے، میرا بچہ شہید کیا گیا ہے، میں بد دعا نہ کروں؟ سلمان کہتے ہیں، اے بی بی میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے۔ جیسے ہی بنت رسول نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں، میرے شیعوں دیکھو میں بنت رسول ہوں، میں سیدہ نساء عالمین ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمارے امام کی کوئی مرضی ہوتی ہے تو میں بھی اپنے مولا کی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتی۔ تم بھی اگر ہمارے شیعہ ہو تو تمہارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جب میں بنت رسول ہو کے مولا کی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتی تو پھر تم میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور صدیقہ طاہرہ نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں بتایا۔ بس عزیزوں، صدیقہ طاہرہ آخری لمحات ہیں، وصیت کرتی ہیں، عجیب دردناک وصیت ہے۔ اے ابو الحسن، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اے ابو الحسن یہ بچے یتیم ہونے والے ہیں۔ اے ابو الحسن مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں اگر میرے بچوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں ڈانٹیے گا نہیں، اس لیے کہ یہ بچے ماں ان کی مر چکی ہے، یتیم ہے۔ ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہتے ہیں، بی بی ارے آپ کے بچوں کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ غلطیاں کریں۔ بی بی دو عالم کہتی ہیں، اے علی میں صادق رہی، میں نے خیانت نہیں کی، لیکن اس کے بعد بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا۔ اے بی بی آپ عصمت کی چادر اوڑھے ہوئی ہیں، آپ سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اے ابو الحسن ارے مرنے کے بعد مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، مجھے فراموش نہ کیجئے گا، میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں مولا نے کس طریقے سے بی بی کی اس وصیت پہ عمل کیا ہے۔ برسوں گزر گئے، 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جنگ صفین میں ایک صحابی آ کے کہتا ہے، مولا ارے سارے لشکری خضاب کرتے ہیں، میں نے آج تک آپ کو خضاب کرتے ہوئے نہ دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ خضاب نہیں کرتے ہیں۔ مولا تڑپ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ارے تجھے پتا نہیں ہے میں زہرا کا عزادار ہوں۔
میں زہرا کا عزادار ہوں، میں خضاب کیسے کر سکتا ہوں؟ 30 سال گزرنے کے بعد بھی ارے مولا نے زہرا کے غم کو فراموش نہ کیا، بھلا کیسے ممکن ہے علی کے شیعہ ارے بیوی دو عالم کی مصیبتوں کو بھول جائیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی نے فاطمہ کو دفن کیا، بچوں کو رخصت کیا۔ ابھی تک علی کا معمول یہ تھا، زینب کو سمجھا رہے تھے، ام کلثوم کو سمجھا رہے تھے، حسن و حسین کو سمجھا رہے تھے، میرے بچوں رو نہیں، بچوں صبر کرو۔ لیکن جب سارے گھر والے بچے وہ گھر واپس آ گئے، اب علی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ فاطمہ کی قبر پہ خود کو گرا دیا، یا رسول اللہ، ارے علی بہت شرمندہ ہے، جب آپ نے امانت دی تھی، امانت صحیح و سالم تھی، لیکن جب علی امانت واپس کر رہا ہے، بازوؤں میں نیل کے نشان ہیں، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ یا رسول اللہ، فاطمہ سے پوچھئے گا امت نے کتنا ظلم کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ صدیقہ طاہرہ کا، ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ صدیقہ طاہرہ پہ بہنے والے ان اشکوں کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔